أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مشرکین کی یہ لیاقت ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، جس حالت میں کہ وہ خود اپنے آپ کو کفر کی باتوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب اعمال ختم کر دیے جائیں گے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ کے ہاں مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاویں اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ دیں، بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈرے۔ سو ایسے لوگوں کی نسبت امید ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ کے آیت نمبر 17-18 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ شروع سورت سے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کی وجہ بیان فرمائی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کیوں ضروری ہے، سب سے بڑی وجہ ذکر فرمائی۔ یہ بھی خراج الرسول وہم بدعوکم اول مرہ، کہ یہ تو تمہیں اپنے گھر مکۃ المکرمہ سے نکالنے کے مشورے کرتے ہیں۔ نمبر 2، میدان بدر میں لڑائی کی پہل انہوں نے کی۔ نمبر 3، بدعہدی کی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مشرکین کے ساتھ تم لڑائی کرو۔ ان آیات مقدسہ میں بیان فرمایا، کہا کرتے تھے ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، آنے والوں کی بڑی خدمتیں کرتے ہیں، ہم تو مسجد کو آباد کرتے ہیں، حرم بیت اللہ کے ہم متولی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جتنا کچھ کہہ لیں، یہ ساری کی ساری باتیں ان کی منہوں کی ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ وجہ یہ ہے اللہ کے گھر کے بڑے ہی آداب ہیں۔ فرمایا اتنے آداب ملتے ہیں اللہ کے گھر کے کہ مسجد میں بھاگنے تک کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم اگر ایسا کرو گے، بے ادبیاں کرو گے، یہ اہل ایمان کے لیے ہے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ تو مشرک ہیں جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے۔ فرمایا جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ہاں کسی قسم کے کوئی قابل قبول نہیں، بھلے جتنے مرضی خوبصورت ہوں، مالدار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، میں اللہ تمہاری شکلوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، میں تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے اعضائے جوارے سے کون کون سے اعمال صادر ہو رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کیسے عمل صادر ہوا؟ اللہ کے ہاں سب اللہ کو علم ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ایک ایک عمل کو جاننے والے، دیکھنے والے، علم رکھنے والے اللہ کے ہاں سارا کچھ ریکارڈ موجود ہے، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سارا کا سارا کھول کر دکھا دیا جائے گا۔ گزشتہ آیت مقدسہ میں گزرا کہ دوستی کے اعتبار سے ایسے کام کیا کرتے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت میں آئیں گے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہمارا دوستی کا تعلق ہوتا، آج یہ ذلت تو نہ اٹھانا پڑتی۔ فرمایا اللہ کے قرآن نے ایک ایک شے کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، ہاں بندے کو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ فرمایا اس اختیار میں اگر اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ کہا یہ تو ایسے ہیں مسجدوں کو بھی آباد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ کہا یہ تو بیت اللہ کی بے حرمتی صراحتاً کر رہے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں ہم بیت اللہ شریف کو آباد کرنے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ختم کر دیے جائیں گے جتنے ان کے عمل ہیں۔ کہا حاجی لوگوں کو پانی پلانا، ان کی رہائش کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، مہمان نواز عرب شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی گھٹی میں ہی مہمان نوازی رکھ دی ہے، جس کی بدولت آج دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے عرب کو کیا کچھ نہیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے۔ یہ سارا کا سارا سخاوت کی بدولت ہے۔ ہاں غیر مسلم بھی سخاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی مال بڑھا دیتے ہیں۔ حبطت اعمالہم، یہی ذکر فرمایا میں ان کے اعمال ختم کر دوں گا۔ وفی النار ہم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے فرمایا بڑا پیسہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس پیسے میں بڑھوتری دیتا ہے، لیکن ایک وقت تک جیسے ہی زندگی ختم ہونے لگتی ہے اس کے عمل سارے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اخروی اعتبار سے سخاوت اس کے لیے کوئی مفید نہیں۔ وجہ یہ ہے آخرت میں اعمال کا بدلہ ایمان پر ملنا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے اعمال بھلے ساری زندگی فاؤنڈیشن چلاتا رہے، خدمت خلق کرتا رہے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو پھر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کے بعد ایک سجدہ کرنے کی بھی مہلت مل گئی، یہی ایک سجدہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول آقا کی خدمت میں آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میدان کارزار شروع ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں کلمہ پڑھ لوں پھر میرے ذمہ کام کیا ہوگا؟ فرمایا وہی جو ہم کام کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ جہاد آپ بھی کرو گے؟ کہا کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول اگر ایک نماز نہ ملی پہلے میں چلا گیا، پھر فرمایا یہ ایمان نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کرا دیے، اس ایمان کی بدولت اللہ تجھے ضرور رحمت مقام رحمت بہشت میں داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوئی، اسی لڑائی میں شہید ہو گئے، کہا سیدھا مقام رحمت بہشت میں چلے گئے۔ یہ ایسے بھی اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے، خاتمہ بالخیر فرما دے۔ بندہ مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا ہی فرما دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، کہا ایک صاحب نے کہا حضور بڑا ہی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں، بظاہر دیکھنے کو یوں ملتا ہے
بڑے نیک لوگ آخر وقت آتا ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کر بیٹھ جاتے ہیں، ساری نیکی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ فرمایا اور روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو، اس کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ کے ہاں امانت رکھوا دو۔ یا اللہ آپ تو بہت ہی امانت دار ہیں، جب میرا آخر وقت آئے مجھے یہ کلمہ واپس کر دینا، میری زبان پر کلمہ جاری فرما دینا۔ تو کہا امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ کہا آدمی دنیا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، چند ٹکے شام کو حاصل کر لیتا ہے۔ کہا آخرت میں جب جانا ہے واپس نہیں آنا، اس کے لیے بھی بندے کو انتھک محنت کی ضرورت ہے۔ فرمایا حبطت اعمالہم، ان کے جتنے اچھے اعمال ہیں میں اللہ نے سارے ختم کر دیے۔ انما یعمر مساجد اللہ، کہا بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے نیک لوگوں کی صفات، اچھے کامیاب عقل مند لوگوں کی صفت ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ ہمیشہ مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو اپنے مقصود ایصال الی المطلوب مقام رحمت تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ نماز اور زکوٰۃ کے بڑے ہی فضائل ملتے ہیں۔ فرمایا یہ نماز جو ہے جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، دونوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوا، زکوٰۃ دی، کسی کی خدمت کی، اس نے دعا دے دی، کہا اس دعا کی برکت سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ زکوٰۃ تو ویسے فرض ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، عطیات دیتا ہے، کہا دوسرا آدمی دعا دے دیتا ہے، اس عمل کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا نہ کبھی نماز چھوڑو، نہ کبھی زکوٰۃ چھوڑو۔ نماز کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی شے صرف نماز ہے۔ حضرات صحابہ کرام دیکھ لیا کرتے تھے، منافق کی پہچان بھی کرتے تھے اسی نماز سے، کافر کی پہچان بھی اسی نماز سے کرتے تھے۔ ڈھیلا ڈھالا آیا، پیچھے ہٹا تو فرمایا صحابہ کرام کہا کرتے تھے لگتا ہے اس کا دل بیمار ہے۔ اگر بالکل نماز کے قریب نہیں آیا تو کہا کرتے تھے غیر مسلم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، نماز نہ پڑھنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری اولادوں کو نسل در نسل پکا نمازی بنائے۔ اور یہی حال ہے آت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے کا۔ فرمایا زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ ایک گروہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، فوراً جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا ایک حکم میرے اللہ کا ٹوٹ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ان کے خلاف اللہ کے اس خلیفہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، خود بھی شامل ہوئے۔ فرمایا زکوٰۃ دو، صرف ڈرنا اللہ سے ہے، مقام رحمت بہشت تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت عافیت عطا فرما یا اللہ صحت عافیت والی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.